بسم الله الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون۔ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے قرآن۔ اب یہ قرآن کریم اس کو یاد کرنا کیسے کریں، یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس قرآن کریم کا کیا کرنا، حفظ کرنا، یہ کیسے کریں، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ پوائنٹس ہیں، یہ پوائنٹ آپ یاد کریں انشاءاللہ تعالیٰ کو بہت فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم چونکہ یہ صاف کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے، تو اس کے لیے جو پہلے جو بنیادی شرط ہے نا، بنیادی جو پہلی شرط ہے تقوی۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ عام الفاظ میں دل کو برائیوں سے صاف کرنا یا رکھنا یا کرنے کی کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ کہ جو طالب علم ہے، جس بچے کا تقوی زیادہ ہوتا ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے، اس کو قرآن جلدی یاد ہوتا ہے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے۔ جو سنت پر زیادہ عمل کرتے ہیں، جو طالب علم کی زبانی میں گانا بجانا فضول فلم دیکھنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، نظر کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں، اس قرآن کو یاد کرتا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم جو ہے نا، یہ صاف دل چاہتا ہے۔ جب تک آپ اس کو صاف دل نہیں دیں گے، آپ کو نہیں یاد۔ یا آج کل جو ہمارے جو بچوں میں مسئلہ ہے، قرآن کریم یاد نہیں ہو رہا، تو نظر کا مسئلہ بہت زیادہ ہے آج کل، کیونکہ ہر بچہ موبائل دیکھتا ہے گھر میں، تو جو قرآن اس کو یاد ہو جاتا ہے، وہ موبائل دیکھنے سے سارا ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ موبائل میں مختلف خیالات فکر کے لوگ آتے ہیں، مختلف قسم کی وہ ویڈیوز دیکھتا ہے، تو جو قرآن اس نے یاد کیا ہوتا ہے وہ سب وہ بھلاتے دیتے ہیں۔ جب وہ صبح صبح کے سب کی منزل سناتے تو سب کے سب کچے ہوتے ہیں، مطالعے بھی سے یاد نہیں ہوتا، منزل بھی کچی ہوتی ہے اور سب کی بھی کچی ہوتی ہے۔ تو اس کا پھر بنیاد کیا ہوتا ہے کہ قرآن کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں۔ اب ایک بندے میں تقوی ہے، کیا تقوی سے کام چلے گا؟ نہ، تقوی نہیں ہے۔ تقوی ہے، تقوی سے پہلے سیڑھی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ محنت۔ یہ آپ نے کرنی ہے۔ جو طالب علم تقوی کے ساتھ محنت بھی کرتے ہیں، مسلسل محنت کرتے ہیں، صبح شام قرآن کریم کے پیچھے لگا ہوتا ہے، صبح شام محنت کرتا ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے۔ سمجھا گیا؟ تقوی بھی ہے، یہ محنت ایسی نہیں کہ صرف ایک نہ مسلسل 2-3 سال مسلسل صبح شام اپنے ٹائم پر مطالعہ یاد کرنا، اپنے ٹائم پر سب کی سنانا، اپنے ٹائم پر منزل سنانا، کوشش کرنا۔ منزل پکیا نہیں ہے، رات کو جلدی نہیں سونا، جب تک منزل یا مطالعہ یا مثال کے طور پر سب کی یاد نہ ہو تو رات کو جلدی نہیں سوتے۔ یہ محنت درکار ہوتی ہے۔ سردیوں میں کہتے ہیں نماز سے پہلے آنا، گرمی میں کہ نماز فوراً بعد صبح جو ہے نا نماز کے لیے آ جانا، اس کے بعد دوپہر کی مسلسل پابندیاں یہ برداشت کر کے یہ بچہ پھر کیا کہتے ہیں، حفظ کرنے کی دوسری سیڑھی بھی پار کر لیتا ہے۔ ابھی تقوی بھی ہے، محنت بھی ہے۔ اب محنت میں جو ہے نا یہ سب کی کیسے، یہ اس کا میں الگ کلاس لوں گا کہ سب کی کس طرح یاد کریں گے، مطالعہ کس طرح کریں گے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد ہوتی ہے اہم چیز، تڑپ۔ تڑپ عام الفاظ میں قرآن کریم کی خدمت کرنے کا جذبہ، یہ تڑپ ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم ہوتی ہے۔ یہ اکثر بچے یہاں پر یہ تڑپ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں بس ہم نے قرآن یاد ختم۔ نہ نہ، جو بچہ تڑپ رکھے گا، کہتے کہ میں نے اس قرآن کو یاد کرنا ہے، اس کی میرے پورے عالم انسانیت تک اس کو پہنچانا ہے، یہ میرا کام ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بہت زیادہ شامل حال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو تڑپ کیا ہوتی ہے؟ تڑپ ہر ٹائم اللہ پاک سے ماننا، دعائیں کرنا، مثال کے طور پر
یا اللہ مجھے قرآن کی دولت نصیب فرما، قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، جب یاد کر لو تو پورے عالم انسانیت کے لیے اس کو پہنچانے کا مجھے ذریعہ بنا۔ دعائیں شامل حال ہوتی ہیں، اس میں کیا ہوتے ہیں؟ صدقات، صدقہ دینے، یہ بھی شامل حال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کیا ہوتی ہے؟ خدمت بھی شامل حال ہوتی ہے، اساتذہ کی خدمت۔ اس انسان کیا ہوتا ہے پھر؟ دین کا تڑپ یہاں پر اللہ پاک اس کو نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ اس میں تھوڑی بہت زیادہ حساسیتیں ہیں، ہر بچے میں تقویٰ ہوتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، اس سٹیج پر ایک کمزور ہو جاتا ہے۔ اب تقریباً بچے یہاں پر کیا ہوتے ہیں؟ کمزور ہو جاتے ہیں، تڑپ نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں نہیں پھیلاتے، شروع سے ارادہ نہیں ہوتا کہ ہم پوری قرآن کی کیوں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ والدین کہہ رہے ہیں، خاندان والے کہہ رہے ہیں، خاندان میں حفاظ کرام ہے، میں بھی کر رہا ہوں، لیکن تڑپ زیرو۔ جب تڑپ زیرو کی قرآن یاد کر لو گی، لیکن جب تڑپ نہیں ہوگی تو یاد کرنے کے بعد یہ قرآن آپ سے کیا ہو جائے گا؟ بھول جائے گا۔ تو تڑپ کرنے کب تڑپ کیا کہ مدرس بن جاؤں، آگے تدریس کروں، آگے لوگوں کو پہنچاؤں، اس میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن جب تڑپ آپ کا ہوتے تو مشکلات کو انسان نہیں دیکھتا۔ جب یہ تین چیزیں آئیں گی نا تو آپ کے لیے قرآن کا حفظ کرنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اب اس میں تقویٰ، یہ تو آسان ہے، یہ محنت کس طرح کریں گے، اس میں سب کی منزل، مطالعہ کیسے یاد کریں گے، ہر مطالعہ کو ہم کیسے تکرار کریں گے، انشاءاللہ تو اس کا کلاس میں انشاءاللہ اگلے دن انشاءاللہ میں پورا آپ کو اس کا بتاؤں گا کہ سب یہ کیا ہوتی ہے، مطالعہ کیا ہوتا ہے، کس طرح آیات کا تکرار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ہم اگلی کلاس میں اس کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔